بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو اسلامک پلسیز. آج ہم نیا رکوع پڑھنے جا رہے ہیں سورۃ انفال کا. اس کی 59 to 64 ورسز جو ہیں جس کا ہم نے لفظی با محاورہ ترجمہ دیکھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں کیا حکم فرمایا ہے. جہاد کے حوالے سے کچھ ڈسکشن پائی گئی ہے. پچھلے رکوع میں جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ غزوہ بدر کے میدان غزوہ بدر ہوا تھا بدر کے مقام پر، تو کیسے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی تھی جو ان کی پیٹھوں اور منہوں پر جو ہے وہ ضرب لگا کرتے کہ عذاب کا مزہ چکھو. پھر ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے فرعون کے حوالے سے کہ کیسے آل فرعون اور فرعون کو غرق کیا گیا تھا جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کی تکذیب کی تھی. اللہ تعالیٰ جو حق کا پیغام پہنچایا گیا تھا فرعون کی قوم پر، لیکن ان لوگوں نے جو ہے وہ انکار کیا تھا. پھر چھوٹے چھوٹے عذاب کے بعد جو ہے نا ان کو جو سمندر میں غرق کر دیا گیا تھا. اب اس رکوع میں جو ہے نا وہ ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے کافی لوگوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ یہ گمان نہ رکھے کہ وہ مختلف چالیں اپنائیں گے تو مسلمانوں کو عاجز کر دیں گے. ساتھ ہی مسلمانوں کو جہاد کے حوالے سے چند باتوں کی تلقین کی گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 59 میں کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ کافی لوگ یہ بالکل بھی گمان نہ کریں، بالکل بھی یہ خیال نہ رکھے سبقوا کہ وہ بھاگ نکلے ہیں. انہم لا یعجزون، وہ اپنی چالوں سے مسلمانوں کو ہرگز عاجز نہیں کر سکتے ہیں. اگلی آیت میں باقاعدہ مسلمانوں کو تاکید کی گئی ہے وَأَعِدُّوا لَهُمْ، کہ تم لوگ تیار رکھو ما استطعتم، جتنی تم سے استطاعت ہے، من قوت، اپنی قوت سے، اپنے زور بازو سے، ہم رباط الخیل، پلے ہوئے گھوڑے ترہبین، تاکہ تم بھاگ بٹاؤ بھی ان سے، عدوۃ اللہ وعدوکم، جو اللہ کے دشمن ہیں اور جو تمہارے دشمن ہیں، وآخرین، اور دوسرے من دونہم، ان لوگوں کے علاوہ ہیں، لا تعلمونہم، تم جن کو نہیں جانتے ہو، اللہ یعلمہم، جانتا ہے انہیں. اب یہاں پر جو ہے نا وہ باقاعدہ فرمایا ہے کہ جہاں تک ہو سکے اپنی فوج کی جمعیت کے ساتھ اور گھوڑوں کے ذریعے جو ہے وہ کیا کرنا ہے، کافی لوگوں کے خلاف ان کے ساتھ مقابلے کے لیے مستعد رہنا ہے کہ اس سے اللہ کے اور تمہارے دشمن اور اس کے علاوہ جو اسلام کے خلاف سازش کر رہے ہیں ان لوگوں کو جن کو تم نہیں جانتے ہو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ان پر مسلمانوں کی کیا ہے ہیبت بیٹھی رہے، ان کا رعب و دبدبہ قائم رہے. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، یوفّیٰ، اس کا تم کو پورا پورا دیا جائے گا، الیکم، تمہیں، وانتم لا تظلمون، تمہارا جو ہے نا کسی قسم کا نقصان نہیں کیا جائے گا. اب ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کچھ تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، جو بھی تم اعمال سر انجام دیتے ہو، اس کا جو ہے تم کو پورا پورا اجر دیا جائے گا، اس میں کسی قسم کی کمی بیشی نہیں ہوگی. وَإِن جَنَاحُوا، اگر وہ جھکتے ہیں لِلسَّلْمِ، صلح کے لیے. اب ساتھ ہی آپشن دی گئی ہے کہ اگر وہ لوگ صلح کر کے اسلام قبول کر لیتے ہیں تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ وَإِن جَنَاحُوا لِلسَّلْمِ، اگر وہ جھکتے ہیں صلح کے لیے، یعنی کہ وہ مائل ہو جاتے ہیں صلح کے لیے، فَجْنَاحُ، تو پھر کر لو لہا، ان کے ساتھ صلح. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو. إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کیا ہے، سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے. وَأَن يُرِيدُوا، اور اگر وہ چاہیں، ساتھ میں مزید بولا گیا ہے کہ اگر وہ چاہیں، أَن يَخْدَعُوكَ، کہ وہ تمہیں دھوکہ دے، تمہیں فریب کریں. فَإِنَّ، تو بے شک، حسبک اللہ، پھر اللہ تعالیٰ کافی ہے تمہارے لیے. هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ بِالْمُؤْمِنِينَ، کہ وہی ہے جس نے اپنی مدد سے اور مسلمانوں کی جمعیت سے تم کو تقویت بخشی، تم لوگوں کو جو ہے نا وہ ہمت دی. فرماتے ہیں وَأَلَّفَ بَيْنَ، اور الفت ڈال دی درمیان میں، قلوبہم، ان کے دلوں کے. لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اس زمین میں، جمیعاً، سارا کچھ، مَا أَلَفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور نہ الفت ڈالے ان کے دلوں میں. وَكَانَ اللَّهُ أَلَّفَ، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں الفت ڈال دی. إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ تعالیٰ حکمت والا، جاننے والا ہے. ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے دلوں میں کیا ہے، پیدا کر دی ہے محبت، الفت. اگر تم دنیا بھر کی دولت خرچ کرتے ہو تو بھی جو ہے نا وہ ان کے دلوں میں یہ جو ہے نا وہ تبدیلی نہیں لا سکتے، الفت نہیں کر سکتے ہو، مگر یہ کہ اللہ نے ہی ان کے دل میں الفت ڈال دی. بے شک اللہ تعالیٰ کیا ہے، زبردست حکمت والا ہے. یا ایھا النبی، جو اے نبی، حسبک اللہ، کافی ہے تم کو اللہ تعالیٰ، ومن اتبعک من المؤمنین، اور مومن جو تمہارے پیروکار ہیں وہی تمہارے لیے جو ہے نا وہ کافی ہیں. انہی کی بنیاد پر جو ہے وہ
مسلمان جو ہیں وہ کم تعداد میں کافی لوگوں کے سامنے آئے اور باقاعدہ میدان جنگ میں جنگ کے بعد جو ہے وہ برتری حاصل کی، فتح یاب ہوئے۔ اب ہم دیکھیں تو اس رکوع میں جو جہاد کی تیاریوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب تیاری کرتے ہیں مسلمان جہاد کی تو اس بارے میں اللہ تعالیٰ کیا حکم دیتے ہیں، جب مقابلہ ہوگا، جنگ کے لیے جانا ہوگا تو اس کے لیے سب سے پہلے لشکر اور سامان جنگ کو تیار رکھنا ہے ہر وقت۔ ایسا نہ ہو کہ ادھر سے دشمن حملہ کر رہے اور تم لوگ جو ہے وہ جنگ کے لیے جو ہے نا وہ مینٹلی اور بالکل بھی ریڈی نہ ہو۔ اس لیے اپنے حالات کے تقاضا اور جنگ کا جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق ہر وقت جو ہے نا وہ سامان جنگ کے لیے تیار رکھنا ہے، تاکہ جو ہے نا وہ دشمن اس سے خوف زدہ ہو جائے اور پھر حملہ کرنے کی جرت نہ رکھے۔ اس کے بعد جنگ کی تیاری میں وہ کام شامل تمام ہوں گے جس سے دشمن کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچایا جائے اور اپنا دفاع جو ہے نا وہ ہر صورت میں اور ہر ممکن انداز میں کیا جائے۔ یہ آج کا ہمارا لیکچر ہے، کمنٹس میں بتائیے گا کہ لیکچر کیسا لگا۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم اگلا رکوع ڈسکس کریں گے سورۃ انفال کے حوالے سے۔ اللہ حافظ۔